میں آج یا لطیف و یا ودود کے بول کو ذرا بول رہا ہوں، غور سے سنیے. لطیف لام آگے جسے ہم دیسی توئے کہتے ہیں، توا یہ یا اور فا، کتنے حرف؟ اور ودود کے کتنے ہیں؟ کتنے؟ واو دال واو واو دال واو. دو حرف صرف کٹھے ہو جائے ہیں، واو اور دال، دو حرف ہیں ادھر صرف، اور ادھر لام یہ توئے توا اور فا، چار یہ ہیں چار وہ ہیں. سمتیں کتنی ہیں؟ مشرق مغرب شمال، کتنی؟ جنوب. کتابیں کتنی ہیں؟ تورات انجیل زبور اور قرآن. فرشتے کتنے ہیں مقرب بڑے؟ چار، جبریل میکائیل اسرافیل عزرائیل ہیں. اچھا آپ چار کی دنیا میں جائیں آپ کو بے شمار چار ملیں گے. محمد میں کتنے حرف ہیں؟ احمد میں چار کی دنیا جب ہے، میں اس کو کھولتا نہیں ہوں، میرا مطلوب صرف یا لطیف و یا ودود ہے. آفات جتنی بھی آتی ہیں، بلیات جتنی بھی آتی ہیں، اس کے لیے چاروں کانوں کی حفاظت چاہیے. ایک کونا لام نے سنبھالا، ایک کونا توئی نے سنبھالا توا نے، ایک کونا یا نے سنبھالا جسے یہ کہتے ہیں، اور ایک کونا فا نے سنبھالا جسے فے کہتے ہیں. یہاں سے محفوظ ہوئے. میں ایک سفر کر رہا تھا تو ایک صاحب نے مجھے بتایا، میں نے کبھی بچتے نہیں دیکھا. کیسے؟ کہنے لگا میں کہتا تھا کہ آگے بیٹھوں گا تو بس لگ جائے گی، میں پیچھے بیٹھتا تھا، ایک دفعہ پیچھے سے لگی. پھر میں نے کہا آگے بیٹھوں گا تو ڈرائیور خود چونکہ جان اپنی بچانا چاہتا ہے، پھر آگے سے لگ گئی. پھر میں نے کہا درمیان میں بیٹھوں گا، آگے پیچھے سے، ایک دفعہ درمیان میں لگ گئی. کوئی سمت ایسی نہیں جو محفوظ ہو اگر اللہ حفاظت ہٹا دے تو. الا ما رحم ربی فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. یہ چاروں سمتیں ان لفظوں میں طاقت ہے، ہر لفظ میں قوت ہے. لام میں اپنی طاقت ہے، توئے میں اپنی طاقت ہے، یہ میں اپنی طاقت ہے، فے میں اپنی طاقت ہے. اب باقی دو سمتیں رہیں گی، ایک اوپر اور ایک نیچے. غور سے سمجھیں. عرش اور فرش، اس کو دو لفظوں نے سنبھالا ہے، وہ ہے واو اور دال. کیونکہ اس میں دو واو ہیں دو دال ہیں. ودود میں یا ودود صلی علی محمد وآلہ واصحابہ انک رحیم الودود، اس کو دو سمتوں نے سنبھالا ہے، واو اور دال نے. یہ میں آپ کو الفاظ کی دنیا کا بیان کر رہا ہوں، حروف کی دنیا بیان کر رہا ہوں. حروف کا ایک پورا علم ہے، ایک حروف کی ایک پوری دنیا ہے. حرفوں کا ایک پوری سائنس ہے، حرفوں کی سائنس ہے. اب جب یہ لفظ پڑھتے ہیں یہ سارے حرف اکٹھے ہو جاتے ہیں اپنی پوری طاقت، اپنی پوری قوت اور اپنی پوری شان و شوکت اور انرجی کے ساتھ. یہ سارے حرف ایسے پوری طاقت میں جمع ہو جاتے ہیں جب یہ آپ لفظ پڑھتے ہیں، اور یہ اپنا پورا جلوہ دکھاتے ہیں. یہ جو لام لفظ ہے نا، لام، اس کا تعلق حضرت الیاس کے ساتھ بہت ہے. سلام علی الیاس، 7 سلام ہے قرآن میں. میں لفظ پہ توجہ دل آپ کی چاہوں گا. 7 سلام ہے قرآن پہ، 7 سلام، اور ان کی ایک طاقت ہے، تاثیر ہے. ان میں ایک سلام حضرت الیاس علیہ السلام پہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام پہ ہے، باقی سلام مرسلین پہ بھی ہے، اور ایک سلام حضرت الیاس پہ ہے. حضرت الیاس وہ نبی، اللہ کے پاک نبی ہیں، وہ اللہ کے پیغمبر ہیں جن کے ساتھ کائنات کی روح کی دنیا بہت ملی ہوئی ہے. حضرت الیاس اور حضرت ادریس
کے ساتھ کائنات کی دنیا بہت انوکھی ہے، کیونکہ یہ وہ ہیں جب اللہ پاک نے انسان کو بنایا تو اس کے بعد یہ ابتدائی پیغمبر ہیں۔ آدم کے بعد انسان ابھی تازہ تازہ آیا تھا اس دنیا میں، یہ ابتدائی پیغمبر ہیں۔ اللہ نے ان کے ذریعے سے کائنات کے جلوے، کائنات کی روح، کائنات کے خزانے اور کائنات کی انوکھی دنیا اللہ نے ان کے ذریعے سے بندوں کو دینی ہے، ان کے ذریعے سے۔ الیاس علیہ السلام کو جو علوم دی ہیں معرفت کے، وہ سارے اللہ نے لام میں بھر دیے ہیں۔ ان کے اب معرفت کے علوم میں کیا بتاؤں کہ ان کے معرفت کے کتنے علوم اللہ نے ان کو دیے تھے۔ یاد رکھیں، لینے والے جب تھوڑے ہوں اور دینے والا ایک خزانہ ہو تو بہت زیادہ ملتا ہے، اور لینے والے زیادہ ہوں اور لینے والا خزانہ ہو تو پھر بانٹا ہوا تقسیم شدہ ملتا ہے۔ اس وقت انسانیت تھوڑی تھی، بندے تھوڑے تھے زمین پہ، اور اللہ نے اپنے پیغمبر الیاس علیہ السلام کو بہت زیادہ عطا کیا تھا، بہت زیادہ عطا کیا تھا، بہت زیادہ عطا کیا تھا۔ آج بھی جنات کے پاس جتنے علوم ہیں، ان علوم کا خزانہ جا کے ملتا ہے حضرت الیاس اور حضرت ادریس سے علیہ السلام سے۔ اور جہاں خضر علیہ السلام کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ وہ ہر بندے کی رہبری کرتے ہیں، رجال الغیب کے استاد اور مرشد ہیں، ان کے سردار ہیں رجال الغیب کے، وہاں حضرت الیاس کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہر کونے میں، ہر دنیا میں اللہ نے اپنے امر سے ان کو بھیج دیا ہے۔ امر کس کا؟ کس کا؟ امر سے اللہ نے ان کو بھیج دیا ہے، اور یہ لوگوں کی رہبری کرتے ہیں، اور لوگوں کو رہبری، خضر کا مقام اور ہے رہبری میں، ان کا رہبری کا تعلق علوم سے ہے، معرفت سے ہے، راز سے ہے، رموز سے ہے، زمین کے نیچے چھپے خزانے، زمین کے نیچے چھپی دنیا، زمین کے نیچے چھپے جنات کے گھر، اور زمین کے نیچے چھپے عذابات اور بلیات اور آفات، یہ ان کے علوم کی معرفت رکھتے ہیں، پھر ان سے بچاتے ہیں۔ اور آسمان سے آنے والا نظام سارا کا سارا وہ رحمتوں کا نظام ہے یا عذاب کا نظام ہے، ان سے آگاہی دیتے ہیں۔ حضرت الیاس ان سے آگاہی دیتے ہیں۔ زندگی میں نا لفظوں کے ساتھ اگر ہم جڑ کے رہیں، لفظوں کے ساتھ جڑ کے رہیں تو لفظ ہماری زندگی کو موتیوں کی طرح پرو دیں گے۔ احتیاط ہو۔ آپ نے بعض لوگ دیکھا وہ ٹیبل ٹاک کے ماہر ہوتے ہیں، گفتگو میں بیٹھے پرا پنچایت ایسے لفظ بولتے ہیں، دو فریقوں کو آپس میں محبت اور ملا اور پیار اور محبت سے کھول کے رکھ دیتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو دو فریقین کو آپس میں ابھارتے ہیں، نفرت دلاتے ہیں، محبت نہیں دلاتے۔ وہ بھی لفظ ہوتے ہیں، ان کے پاس بھی الفاظ ہوتے ہیں، اور ایک وہ ہوتے ہیں جن کے پاس الفاظ ہوتے ہیں، وہ فریقین کو آپس میں، یا میاں بیوی کو، یا بہن بھائی کو، یا استاد شاگرد کو آپس میں جو ہے محبت اور پیار دیتے ہیں، آپس میں محبت اور پیار دیتے ہیں۔ اس کو بہت سوچیں آپ، ہمیشہ جب بھی یا لطیف یا ودود پڑھیں، اصل لفظ تو لطیف اور ودود ہے، یا تو حرف ندا ہے، یا تو حرف ندا ہے، اللہ کو پکارنے کا لفظ ہے، اصل تو لفظ ہے لطیف اور ودود۔ جب بھی یا لطیف یا ودود پڑھیں، اس کے سارے لفظوں پہ نظر رکھیں، اس کی ساری تاثیر پہ ہماری توجہ ہو۔ دیکھیں، وظیفے کو قوالی نہ بنانا، وظیفہ نہ قوالی نہ بنانا، ایک ایک چیز کا تکرار کرنے، یا لطیف یا ودودوں کا تکرار کیا جائے گا۔ ایک تسبیح سے پڑھنے سے متعلق تکرار ہی تو ہے، پر یہ نہ ہو کہ غفلت سے بولے گئے لفظ ہوں، غفلت سے بولے گئے لفظ ہوں، کبھی یہ نہ ہو غفلت سے بولے گئے لفظ، بلکہ ایسے لفظ ہوں جن میں آگاہی ہو، شعور ہو، احساس ہو، بیداری ہو۔ میں اپنے لفظوں کو پھر دہراؤں گا، آگاہی ہو، شعور ہو،
एहसास हो, बेदारी हो। फिर सुने, आगाही हो, शऊर हो, एहसास हो, बेदारी हो। मेरे आका कोई खास बात फरमाते थे तो अपनी बात को 3 दफा दोहराते थे। मेरे कमली वाले कोई खसूसी बात होती थी तो मेरे हुजूर अपनी बात को 3 दफा दोहराते थे। जब इन 4 कैफियतों के साथ आप या लतीफ या वदूद डूब के पढ़ेंगे। आज मेरे पास 2 अफराद आए, 2 भाई आए, मैंने कहा जाके बैठ जाओ, आखिर तक मुराकबे की कैफियत में डूब के, मुराकबे से मुराद इन 4 कैफियतों में डूब के आप अपना वजीफा पढ़ें, आप अपना पढ़ें। जब मेरे पास वापस आए, मैंने एक से पूछा क्या महसूस किया? कहने लगे कि मैं 1 साल पहले जो कैफियतें इकट्ठी करता था रोजे रख रख के, रूहानी विजदान, मेहनतें कर करके, कोशिशें कर करके, उधर आपकी तवज्जो मिली, उधर मैंने अपनी तवज्जो को इकट्ठा किया। एक पल में मेरे माथे से वो दरीचा खुला और वो रोशनी का नूर ऐसे शोला निकला, ऐसे नूर की लाट निकली, ऐसे निकला। ऐसे एक बुजुर्ग थे, उन्होंने एक दफा एक खलीफा थे, उनके बड़े खादिम थे, ऐसे हाथ से कंधे से पकड़ा और वो पीछे देखने लगे। फरमाया पीछे नहीं देखना, खड़े रहना। और पीछे खड़े खड़े फरमाया याद रख, जिनसे तुझे मोहब्बत है, जो तेरे दस्ते रास्त हैं, दस्ते रास्त कहते हैं जो हर वक्त दायां हाथ हैं, खिदमत में हस्ब मंशा लगे रहते हैं, मुर्शिद के मिजाज और मंशा के मुताबिक। एक उनको और एक फरमाया अपनी औलाद को, चेहरे के पिशानी जो जगह सजदे में टिकती है, यहां का नूर देते रहना, नूर देते रहना। और फिर फरमाया जो तेरे खादिम हैं, खास हैं, दस्त रास्त हैं, उनको पकड़ के बिठाना पड़ेगा और औलाद को भी पकड़ के बिठाना पड़ेगा। दूसरे आके तुझे चिपकेंगे, ये दूर भागेंगे, दूसरे आके तुझे चिपकेंगे, ये दूर भागेंगे। पर इनको अपने माथे की पेशानी का जो लाइट है, मैं से नूर कहूंगा या रोशनी कहूंगा, वो इनके अंदर मुंतकिल करना। आप जब या लतीफ या वदूद पढ़ते हैं ना, आपके चारों तरफ लफ्ज़ लाम की, अब सुनते जाएं, लाम के 522 लफ्ज़ तोय के, ये नाम मैं मशरक की तरफ ला रहा हूं, ये मशरक इधर है मेरे। लाम के कितने? 522। मैं पहले अदद बयान करता जाऊंगा, फिर इनकी तशरीह करूंगा। लाम के 522, तोय के 190, या के 983 और अगर फा है, फा के 621। ये दाएं बाएं इसके मौक्कलात हैं, जिससे हम कुरानी जबान में मौक्कलात, हरफों के खादिम, गुलाम, आयतों के गुलाम, हरफों के गुलाम कहते हैं, और रूहानी जुबान में, अमलियात की जुबान में मौक्कलात कहते हैं। हज़रत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी लिखा है कि एक बंदा था, तो वो ताजिर था। मुझे आके एक बंदा मिला, उसने कहा जी कि मैं माजूर हूं, अगर आप मुझे अपनी सवारी पे बिठा दें, आपको रास्ता भी दिखाऊंगा, मुख्तसर रास्ता, और आपको ऐसी जगह भी दिखाऊंगा जहां सवारी के लिए घास मिलता है, और आपको पैसे भी दूंगा। माजूर को बिठा लिया, आगे गए तो 2 रास्ते थे। उसने, माजूर ने कहा ये रास्ता, उसने कहा ये उजाड़ रास्ता है। क्या नहीं, मेरा देखा भाला है, बेहतरीन रास्ता है, मुख्तसर भी है, सवारी का घास भी है, ठंडे चश्मे पानी, चीजें वगैरह वगैरह, आप इधर से चले। जब उधर गए तो आगे रास्ता उजाड़ था, लोगों की खोपड़ियां हड्डियां पड़ी थी, और वो जो बंदा था माजूर था, वो माजूर नहीं था,
एकदम खड़ा हुआ, उसने खंजर निकाला और खंजर निकाल के इसको कत्ल का इरादा किया। इसने कहा ठहर जा, तुझे मेरा माल मतलूब है, ये ले ले, मुझे क्यों कत्ल करते? उसने कहा मेरी तरतीब है, पहले बंदा मारता हूं फिर माल लेता हूं, ये सब मैंने मारे हुए हैं, ये जो पड़े हैं सबको ऐसे ही ठग के लाया हूं, माजूर बन के, मरीज बन के। अच्छा, उसने कहा मुझे नफल पढ़ने दे। वहां का कहने लगा इन सब ने भी ऐसी कहा था, नफल पढ़ने दे। अब फरमाया कि वो ऊपर जालिम खड़ा इसरार कर रहा है कत्ल का, जालिम इसरार कर रहा है कत्ल का, जालिम तकाजा कर रहा है और इनकी जुबान पे कुछ आ ही नहीं रहा। मैं पढ़े तो क्या पढ़े, मौत हयात की कशमकश है। वो उसने खंजर लिया हुआ है कि अभी कत्ल करेगा, खोपड़ियां हड्डियां लोगों के सामने पड़ी हैं, जो सच झूठ है सब कुछ सामने पड़ा हुआ है। तो कहा, अचानक उसकी जुबान से निकला अम्मी युजीबुल मुस्तर इज़ा दुआ, अम्मी युजीबुल, कौन है जो मुस्तर की दुआ को सुनने वाला है, बेचैन की दुआ को सुनने वाला है, वो है कौन? वो अल्लाह ही है। बस ये कहना था, अर्श से आवाज आई और एक शख्स घोड़सवार आया और उसके पास लोहे का गुर्स था और उसने उस जालिम को मारा। जालिम खून में लथपथ गिरा और जहां गिरा तो वहां से आग निकली और वो जाने लगा घोड़सवार। तो इसने पूछा आप कौन हैं, इतने कड़े वक्त में मुश्किल में मेरे पास आए? तो उसने कहा मैं इस आयत का गुलाम हूं, इस आयत का गुलाम। इस आयत का गुलाम। अब इस आयत का तस्करा असल में मौकलात का तस्करा है, तो इस आयत का तस्करा है, तो इसका एक वाक़या भी सुनाता जाऊं। जिंदगी सफरों में गुजरी है, सफर 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 गुजरी है। अभी भी कराची गया, गोशा दरूद सलाम में मेरी ड्यूटी है, मैंने जाना है कि वहां तामीरात हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, किस तरह हो रही हैं। कराची गया, फिर वापस आ गया शाम को। वहां जहां निजाम देखा जाके कैसा हो रहा, किस तरह हो रहा, तामीरात हो रही। एक जगह मैं ट्रेन में सफर कर रहा था और ट्रेन के लंबे सफर में जितने बंदे होते हैं सारे फारिग होते हैं। सबसे ज्यादा मेरा गुमान है अखबार ट्रेन में पढ़ी जाती है या जिक्र ट्रेन में किया जाता है, या अखबार या जिक्र। इस आयत का गुलाम हूं, इस आयत का जितनी अब ये एक गुलाम का सुना। अब मेरी बात समझ आएगी कि मैंने मशरिक कितने गुलाम बयान किए, मगरिब कितने बयान किए हैं, शिमाल, ये शिमाल है और ये जनूब है, ये मशरिक, ये मगरिब, ये शिमाल। मैंने कितने इसके खादिम, गुलाम, मुक्कलात बयान किए हैं। वो एक थे, एक, और इसकी तादाद आप जमा कर लें तो ये सैकड़ों बन जाते हैं। वो एक थे, तो सोचें एक की तो ये ताकत है और सैकड़ों की क्या ताकत होगी जब बंदा, और ये सैकड़ों उस वक्त आके मदद करते हैं, हिफाजत करते हैं, किफायत करते हैं, किफालत करते हैं, राहबरी करते हैं, रहनुमाई करते हैं, छांव करते हैं, हाथ रखते हैं, जिंदगी देते हैं, मुरादें पूरी कराते हैं, मुश्किलात हल कराते हैं और आसे उम्मीदों को फल फूल लगाते हैं, बख्त नसीब और मुकद्दर को जगाते, बढ़ाते और जिंदगी में उनकी खैर देते हैं। ये कितने लोग होंगे। और ये सिर्फ एक बार जब आप पढ़ें या लतीफ हो या वदूद, पक्का यकीन है। पर पढ़े वही, वो जो बंदा था खच्चर वाला जिसने माजूर को बिठाया था, हाँ, जिसने माजूर को बिठाया था और माजूर था डाकू और कातिल, और कहने लगा खंजर लेके अब जल्दी कर अपनी नमाज पूरी कर और मैं तुझे कत्ल करूंगा। और उसने किस दर्द, किस सोच, किस कैफियत और किस
انداز سے اللہ سے مانگا ہوگا، بس یہ درد مجھے آپ کو چاہیے یا لطیف ہو یا ودود کے لیے، یہ درد پہلے مطلوب ہے۔ یہ جو اندر سے اٹھی ہوئی آہ ہے نا، یہی تو عرش کو ہلاتی۔ ہم تو یا لطیف ہو یا ودود ہو پڑھتے ہیں، مانگتے کہاں ہیں؟ پڑھتے ہیں، مانگتے کہاں ہیں؟ اس وقت پڑھتے ہوئے ہمارے اندر درد کیا ہوتا ہے، غم کیا ہوتا ہے۔ 1819 ایک لے لیں، 2905 ایک لے لیں۔ 1819 واو اور 2905 دال، ودود، ٹھیک۔ 2925 آسمان کی طرف لے لیں، عدد نہیں، یہ اس کے موکلات، اس کے خدام، اور 1819 زمین کی طرف لے لیں۔ اب ان سارے موکلات اور خدام جو میرے اللہ نے اس اپنے قرآنی حروف کے ساتھ، اس کلام الہی کے ساتھ، کیونکہ یہ قرآن میں ہے تو یہ کلام ہے، ان کے ساتھ میرے رب نے جو رکھے ہیں نا، ان سب کی تاثیر اسی وقت بندے کو ملتی ہے۔ ساری سینکڑوں یہ سارے موکلات، خدام جو آپ کی مدد کو آ جاتے ہیں اللہ کے امر سے، جو آپ کی مدد کو آ جاتے ہیں۔ اب سوچیں یا لطیف و یا ودود میں کتنی طاقت اور کتنی تاثیر ہے، یا لطیف و یا ودود میں کتنا کمال ہے اور کتنا وجدان ہے۔ اچ شریف پرانے شہروں میں سے ہے، سکندر اعظم سے بھی پرانا ہے، قبل از مسیح سکندر اعظم۔ ہم ایک شہر میں گئے، نوراتا ایک شہر تھا، وہاں اللہ کے ولی ہوتے تھے، ان کے پاس لوگ آ کے نوراتیں گزارتے تھے، علاج بھی کراتے تھے، دم بھی کراتے تھے، اللہ بھی سیکھتے تھے۔ اب وہ سلسلہ شہر کتاب میں ہے، نوراتا میں شیخ ابوالحسن نوری رحمت اللہ علیہ ان کا مزار ہے، اب وہ سلسلہ نہیں ہے، لیکن یہ سلسلہ اس سے آگے ایک شہر ہے، اس کا نام ہے شہر کتاب۔ اتنی کتابیں ہوتی تھی، نام شہر کا شہر کتاب پڑ گیا۔ میں نے وہ سلسلہ شہر کتاب میں دیکھا ہے، نوراتا کا، نوراتے لوگ آ کے گزارتے ہیں۔ ایک بابا ہے، ان کا نام ہے کیچر موس بابا، وہاں کی زبان میں کیچر موس بابا، وہاں کی زبان۔ اب ذرا غور سے سنیں، نوراتیں جو گزارنے آتے تھے ان کے پاس، انہیں جو بول دیا جاتا تھا وہ یا لطیف و یا ودود ہوتا۔ بس نوراتیں 9 دن یہی پڑھو یہی پڑھو یہی پڑھو۔ ایک تو سادہ ہے، ان پڑھ سے ان پڑھ یاد بھی کر سکتے ہیں، اور دوسرا طاقت، قوت، انرجی، اور بہت زیادہ ہے، حد سے زیادہ ہے۔ وہ لوگوں کو کیا دیتے تھے نوراتوں میں اور 9 دنوں میں؟ اچھا، اب میں نا وہاں گیا، نوراتیں جہاں لوگ بیٹھے تھے، پاگل، دیوانے، مریض لوگ ایسے بیٹھے ہوئے تھے، نوراتیں وہاں۔ میں وہاں گیا شہر کتاب میں، وہاں ایک جنازہ جا رہا تھا، اس کو کندھا بھی دیا جنازہ، اور قبرستان تک پہنچایا، میت کا دفن تدفین میں بھی شامل ہوا۔ وہاں جب میں گیا نا تو میں وہاں کا جو بڑے تھے وہ ہمیں کمرے کے اندر لے گئے، ہمیں کمرے میں لے گئے کہ لاہور سے، پاکستان سے کوئی مہمان آئے ہیں، بڑی محبت کی، شفقت کی۔ جو لنگر کا کھانا پکتا تھا وہ ہمیں لا کے سامنے رکھا، سادہ سا کھانا تھا، بہت اچھا۔ تو میرے ساتھ جو ترجمان تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ ان کو کیا پڑھاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یا لطیف و یا ودود۔ اور چلتے ہوئے میں نے کانوں میں آواز بھی سنی کہ ایک بندہ پڑھ رہا تھا یا لطیف و یا ودود، اور وہ کہتے ہیں نوراتے لوگ یہاں آ کے رہتے ہیں، نوراتے، اور یہی پڑھاتے ہیں، یہاں کے دعائیں کراتے ہیں، اور معذور، مریض، بیمار، پریشان
جادو، جنات، اثرات، ذہنی، جسمانی، نفسیاتی، کوئی بھی ہیں، وہ آ کے یہاں جو ہیں وہ صحت مند ہو جاتے ہیں اور بھلے چنگے ہو جاتے ہیں. تو میں نے خود جا کے دیکھا. یہ جو مزارات اور درباروں پہ 9 راتیں رہنے کا ہمارے بر صغیر میں بھی ہے، ابھی تک بھی ترتیب ہے. کوئی جگہ میں جانتا ہوں جہاں لاگے جا کے لوگ اب بھی 9 راتیں مزارات پہ رہتے ہیں، میرے نوٹس میں ہے اب بھی. یہ اصل میں وہاں سے سلسلہ شروع ہوا تھا. درویش ہوتے تھے، زندہ ہوتے تھے، اللہ والے ہوتے تھے، غریب، مریض، فقیر، محتاج، پریشان، وہ آتے تھے اور وہ آ کے ان کے ساتھ جو ہے وہ ترتیب زندگی بناتے تھے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ یا لطیف ہو یا ودود ہو، ہزاروں موکلات، سینکڑوں موکلات، ہزاروں بلکہ ہو گئے اب تو سینکڑوں، چلو میں کہہ دیتا ہوں، یہ ایک پل میں پڑھتے ہی ہر طرف سے آتے ہیں. اب میں منظر بتاتا ہوں، ہر طرف سے آتے ہیں. آپ کی میں کیا مدد کر سکتا ہوں؟ بول. مشرق سے بندے آئے، بہت سارے بندے آئے، سونے سونے، خوبصورت، نورانی، روحانی، خوشبودار. آپ کی میں کیا مدد کر سکتا ہوں؟ ابھی یہ مشرق کی طرف دیکھ رہا تھا تو مغرب سے آ گئے. جناب ہم اس قابل ہیں کہ آپ کی مدد کر سکیں؟ ابھی حیران ہوا. اچھا بھائی مشرق مغرب کو سمجھ جنوب سے آگے بڑھا. جنوب سے آگے نا کہنے لگے السلام علیکم، آپ خیریت سے ہیں؟ آپ نے ہمیں یاد کیا ہے، خیریت تو ہے. اچھا اب یہ ان کے سلام کا جواب میں دے ہی نہیں پایا تھا تو شمال سے آ گیا اور ایک دم خوشبو آئی اور اس نے ادھر دیکھا، یہ کیا خوشبو ہے؟ ایک چھونکا سا آیا، یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے ہم آپ کے دوست ہیں. لگے آپ کوئی تکلیف میں ہیں، آپ کسی پریشانی میں ہیں، آپ کسی کاروباری روزگار کی یا گھریلو الجھنوں میں ہیں، آپ زندگی کی کسی ناکامی میں ہیں، آپ کسی مشکل میں ہیں، ہے نا؟ ہاں ہوں. کہ دیکھیں ہمیں پتہ چل گیا. آپ کو کیسے چلا پتا؟ آپ نے ابھی پڑھا نہیں تھا یا لطیف یا ودود؟ ہاں ہاں اسی کے تو خادم ہیں. جو بھی پڑھتا ہے اسی وقت آ کے خوشبو اور مہک، بہاریں اور برکتیں، مدد اور رحمت. ہمارے ہاں نا عدالت میں ایک منشی تھے جو لوگوں کے اسٹام لکھتے ہیں، یہ ڈومیسائل وغیرہ، یہ پرچیاں، درخواستیں لکھتے ہیں. اس وقت وہ 10 روپے لیتے تھے. سائیکل پہ آتے جاتے تھے. ایک دفعہ سائیکل دوڑائے جا رہے تھے اور زور زور سے کہہ رہے تھے المدد المدد. ایسے سائیکل پہ ایک ہاتھ کرتے تھے اور شور کرتے تھے اور غصے سے رو بھی رہے تھے المدد المدد. لوگ کہتے تھے سائیکل تو روکو، کیا وجہ ہے؟ جو کہتا ہے کیا معاملہ ہے؟ کہہ رہے المدد المدد. پھر آگے جا رہے، میں نے انہیں دیکھا وہ فوت ہو گئے. پھر المدد المدد. آخر آگے بندے دوڑ کے انہوں نے سائیکل پکڑ لیا. کیا ہوا؟ انہوں نے کہا فلاں جو ہے علاقے کا بڑا وہ مجھے مارتا ہے، میری مدد کرو. میں نے کہا ظالم ٹھہر تو جا، کہاں ہے؟ کہے پیچھے سے نہ آ جائے. اس لیے سائیکل بھی دوڑا رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں المدد المدد. آپ نا یا لطیف ہو یا ودود ہو اصل میں نہیں کہہ رہے، آپ کہہ رہے ہیں المدد المدد المدد. یا لطیف ہو یا ودود کے غلاموں، خادموں، جو اللہ نے تمہیں ڈیوٹیوں میں مقرر کیا ہے انسانوں کے لیے، انسانوں کی راحت کے لیے، انسانوں کی خیر کے لیے، انسانوں کے مشکلات، پریشانیاں اور ناکامیوں کو ٹلوانے کے لیے. المدد المدد المدد. آؤ جلدی کرو، میں مشکل میں ہوں، پیاسا ہوں، مقروض ہوں، بے روزگار ہوں، رشتے نہیں ہوتے، گھر ٹوٹا ہوا ہے، زندگی الجھی ہوئی ہے، ناکامیوں نے گھیرا ہوا ہے. اللہ کا دوست بننا چاہتا ہوں، کملی والے کا غلام بننا چاہتا ہوں، حضور کے گھرانے کا خادم اور غلام بننا چاہتا ہوں کہ حضور کا گھرانہ، حضور کی بیویاں، حضور کی بیٹیاں، حضور کے بیٹے، حضور کے داماد، حضور کے نواسے نواسیاں، یہ حضور کا گھرانہ ہے جسے ہم اہل البیت کہتے ہیں. ان کا غلام بننا چاہتا ہوں، ان کا خادم بننا چاہتا ہوں. آؤ، میرے حالات بگڑے ہوئے ہیں، میری گلیاں بند ہو جاتی ہیں، میرے راستے مسدود ہو جاتے ہیں، میری مشکلیں بڑھ گئی ہیں. ان لک فی النہار سبحا طویلا. میرے دن لمبے ہو گئے ہیں، دھوپ کڑی ہے، چھاؤں نہیں ہے، میری ہریالی خشک ہو گئی ہے،
میرے اپنے میرا ساتھ چھوڑ گئے ہیں، میری زندگی مایوسیوں کا شکار ہے، المدد 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 المدد۔ یہ المدد ہے جس میں زندگی حیرت انگیز طور پر ایک پل میں ایسے ابھرتی ہے، اٹھتی ہے، اور رحمت الہی ایک پل میں ایسے متوجہ ہوتی ہے۔ یہ ہے المدد، اور یہ ہے یا لطیف ہو، یا لطیف ہو یا ودود۔ ایک پل میں ایسے موکلاؤں اور خداؤں اس کے ایسے عاشق ہیں، دیوانے ہیں، اور متوجہ ہو جاتے ہیں، متوجہ ہو جاتے ہیں اور بندے کی خدمت میں لگ جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، اب ایک اور میں حوالہ دے رہا ہوں، حدیث میں آتا ہے جو بندے اگلی صفوں میں نماز پڑھتے ہیں جماعت کی، اگر وہ بیمار ہو جائیں یہ فرشتے ان کی عیادت کرنے جاتے ہیں، اور اگر کسی کام کے لیے جائیں، اگر کسی مشکل اور کام کے لیے جائیں تو یہ فرشتے اس کی مدد کرتے ہیں، فرشتے اس کی مدد کرتے ہیں، فرشتے اس کا کام بناتے ہیں۔ اب آپ کو المدد کا کرشمہ دکھاتا ہوں۔ آپ کے اوپر نا اچانک کوئی آفت آنی تھی اور آپ بچ گئے، کہتے ہیں کوئی غیبی مدد آئی ہے، کوئی اندیکھا میرے اوپر اللہ کا کرم ہوا ہے، کوئی دعا کام آ گئی ہے، کوئی ہاتھ کا دیا صدقہ کام آ گیا ہے۔ آپ کے منہ سے ایک بے ساختہ بول نکلتے ہیں، بے ساختہ بول نکلتے ہیں، کوئی چیز کام آ گئی ہے، کوئی چیز کام آ گئی ہے، پتہ نہیں کہاں۔ یہ المدد ہے، ایک طاقتور موکلات، طاقتور ان آیتوں، ان لفظوں کے غلام اور اللہ کی بھیجی ہوئی مخلوق ایک پل میں ایسے عذاب کو ٹال دیتے ہیں، بلا کو ٹال دیتے ہیں، وبا کو ٹال دیتے ہیں، مصیبتوں کو دور کر دیتے ہیں، اور ایک پل میں ایسے بندے کو نا ایسے آٹے میں سے بال کی طرح نکال کے ایک طرف کر دیتے ہیں، اور بندہ کہتا ہے کاش میرے ساتھ کیا ہونا تھا۔ ایک صاحب نا کہنے لگے حضرت میری گاڑیاں بیٹھے، سکھر کی بات ہے، میری گاڑیاں بیٹھے، آپ بس برکت کے لیے میری گاڑیاں بیٹھے۔ اچھا گاڑی نئی لی تھی، چلانا آتا نہیں تھا، آگے دریائے سندھ تھا، اس کے آگے کنارہ نہیں تھا، کوئی دیوار نہیں تھی، اور پل کے ساتھ بالکل پل جہاں ختم ہو رہی ہے وہاں ایک دیوار ہوتی ہے تاکہ پل کا پانی دیوار جو ہے دریا کے کناروں کو نقصان نہ دے۔ پل جہاں ختم ہو رہی ہے اس کے اندر سیدھا دریا میں گاڑی لے جا رہا تھا، سیدھا، اس نے ایسے یوں گرنا تھا تو اس کے بعد سیدھا۔ میں نے نا اس کو پکڑا اسٹیج میں، کہاں جا رہے ہو حضرت؟ آپ کو برکت کے لیے، ایسے بالکل لہر لہر کے نا۔ اس لیے اکثر جو مجھے کہتے ہیں نا، میرا تجربہ ہے میرے ساتھ بیٹھتے ہوئے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کنفیوز نہیں ہوتے۔ حضرت میری گاڑی میں بیٹھے، میں گریز کرتا ہوں، میں کہ ایک بار میں اتر گیا، میں کہ بس ٹھیک ہے بیٹھ گیا، اتنا کافی ہے۔ جو پتہ نہیں لکھ کی کعبہ ہے تو معذور نہ کر مجھے۔ احتیاط بھی اللہ کے اور اس کے حبیب کا حکم ہے۔ میں اس کا ایسے ہاتھ پکڑ لی، اس کا سٹیئرنگ ایسے کیا تو میں کہا سامنے دریا میں تو سیدھا لے جا رہا ہے، دریائے سندھ میں۔ یہاں المدد کام آتی ہے، یہاں المدد کام آتی ہے، یہاں المدد ہے جو انسان کو۔ ایک نانا جی تھے، نانا جی نام تو تھا عبد المجید، اسے نانا جی کہتے تھے، لوگ سارے نانا جی کہتے تھے۔ تو وہ کہتے میں ٹرین یوں گزر کے جا رہا تھا، میں نے کہا اوپر سے کیا گزروں، لائن گزر کے جاؤں، اوپر سے انجن آ گیا، اکیلا انجن آ گیا، اور کہا میں ذکر کر رہا تھا، میں لائن میں نا یوں کر کے سو گیا نیچے، اور ٹرین اوپر سے گزر گئی۔ انہوں نے کہا بندہ نکل گیا، میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا، تو کیسے زندہ رہا؟ کہا بس مجھے سیک سا آیا، اوپر سے ہیٹ آئی جو انجن کی تھی تھوڑی سی، اور انجن اوپر سے یوں نکل گیا، میں لائن میں یوں نیچے کر کے سو گیا، شکر ہے میرا پیٹ ویٹ بڑا نہیں تھا۔ یہ اچانک جو مدد آتی ہے نا، اچانک مدد جسے ہم غیبی مدد کہتے ہیں، یہی موکلات ہوتے ہیں، یہی آیتوں کے غلام ہوتے ہیں، یہی الفاظ کے غلام ہوتے ہیں
जिनको रिवायात ने भी बयान किया है, मुहद्दिसीन ने बयान किया है, मुफस्सिरीन ने बयान किया है, बड़े बड़े मुज्तहिद औलिया सुलहा ने भी बयान किया है। यही होते हैं जो गैबी मदद लाने का जरिया बनते हैं और आफत टलवाने का जरिया बनते हैं और मुश्किल को हल कराने का जरिया बनते हैं। या इबादल्लाह आइनूनी, मुश्किलात को हल कराने का जरिया बनते हैं, वो यही अल्फाज होते हैं। और इन अल्फाज की ताकत और इसकी तासीर होती है कि अल्लाह पाक अपने फरिश्तों की और अपनी गैरी मखलूक की जिम्मेदारी लगा देता है, मेरे बंदे ने ये लफ्ज पढ़े हैं, इसे नजर नहीं आता, ये मेरे भरोसे पे पढ़ रहा है और मुझसे बड़ा अमीन कोई नहीं है। मैंने इस लफ्ज के साथ वादे किए हैं, ये पढ़ेगा ये दूंगा, इस तक वादे पहुंचे नहीं है, इससे पता नहीं इसकी क्या तासीर है, पर मेरा नाम ले रहा है। फरिश्ते जाओ, मैं अपने नाम की लाज रखूंगा। फरिश्तों जाओ, मैं अपने नाम की लाज रखूंगा और अपने नाम की लाज रख के दिखाता हूं। जाओ, इसको इसकी तासीर दो, इसका कमाल दो और इसकी ताकत दो और इसका विजदान दो और इसकी हिफाजत करो और इसकी मदद करो और इसको ऐसे उठा लो इन मुसीबतों, परेशानियों, आफात, तकलीफों से। और वो आग है कोई, वो किसी चीज की आग है, जादू है, जिन्नात है, गुस्सा है, गुनाहों की आग है, कोई भी आग है, इस आग से इसको हटा लो। बहुत वजनी लफ्ज है। मैंने एक बात अर्ज की थी, कुरान में लतीफ और वदूद कितनी बार आया है? कहते हैं कुरान पाक में, पूरे कुरान में लतीफ 6 बार आया है और वदूद 2 बार आया है। मैं अपने जो टीम बैठी है हमारी नेट पे, उसको कहूंगा अभी फौरन सर्च करके निकाल के मुझे अभी फौरन दें, कितनी बार आया है कुरान में लतीफ और वदूद कितनी बार आया है। और इस तादाद का तायुन भी अल्लाह को इल्म में है कि अल्लाह जानता है कि यह तादाद कितनी है और क्यों है। याद रखिए, लफ्ज ताकत रखते हैं, लफ्ज कुव्वत रखते हैं। मैंने पहले अर्ज किया, गाली लफ्ज है, आग लगा देती है। मीठे बोल लफ्ज हैं, राहत और दिल में मिठास और सुकून पैदा कर देते। लफ्ज ही तो हैं, अल्फाज ही तो हैं। लफ्जों का दुनिया में, जिंदगी में बहुत असर है। अच्छा, दरूद पाक लफ्ज है, कलमा लफ्ज है, बंदा यही लफ्ज नहीं पढ़ता कलमे का तो मुसलमान नहीं होता, और जब जज्बे के साथ यही लफ्ज पढ़ देता है फिर मुसलमान हो जाता है। इंसान तो वही रहता है, ना उसकी चमड़ी सफेद होती है, ना उसके सर के बाल, या जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आती, लेकिन कलमे के इस बोलों और लफ्जों से उसको जिंदगी में एक दिल में नूर दाखिल होता है, जिसे नूर ईमान कहते हैं। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल ईमान वज़य्यिनहु फी कुलूबिना वकर्रिह इलैनल कुफ्रा वल फुसूक वल इस्यान वजअलना मिनर राशिदीन वजअलना मिनस सालिहीन। ये चीज फिर पैदा होती है कलमा पढ़ने से, ये चीज पैदा होती है। क्या ख्याल है कि या लतीफ हो या वदूद हो कि अगर एक तस्बीह हम रोज पढ़ लें तो क्या हर्ज है? कोई मुश्किल है? कोई परेशानी है? कुछ भी नहीं, एक तस्बीह रोज पढ़ें। अच्छा, ये हर हालत में पढ़ी जा सकती है, बेहतर है वुजू, तवज्जो से, ध्यान से, लेकिन हर हालत में पढ़ते हुए मजबूरन, हर हालत में, लफ्ज मैं मजबूरन कह रहा हूं, मजबूरन, लेकिन जब भी पढ़ें, जैसे भी पढ़ें, और वह ध्यान वाली पढ़ें। इसमें अल्लाह पाक की रहमत और अल्लाह पाक का फजल और फैज और करम मुतवज्जो, करम मुतवज्जो, और अल्लाह का ध्यान हो, अल्लाह का नाम अल्लाह के ध्यान से, अल्लाह का जिक्र अल्लाह के ध्यान से, जिक्र अल्लाह का और ध्यान भी अल्लाह।